آپ کا یہ اصل نام ہے یا نہیں؟ منوالا آپ کا ریل نام ہے؟ ہاں، میرا باپ منوالا فیملی سے تعلق رکھتا تھا اور ہم ایک بہت ریسپیکٹیبل پارسی فیملی سے. اس کے بعد میرا نام ایمی ہی رکھا گیا تھا. اور پوچھا تھا. اچھا، اب آپ یہ کہ آپ لوگ کتنے بہن بھائی تھے؟ میں ایک ایمی میں ہوں، چھوٹی بہن، بڑا بھائی فامی. اور 2 بہن بھائی. تو بھائی کینیڈا میں سیٹل ہو گئے اور میں ادھر ہوں. تو آپ کا کبھی فن سے کوئی تعلق تھا؟ جیسے گھرانے میں کوئی دوست، کوئی بھائی، کوئی رشتے دار، کوئی فنکار؟ پڑوس کا جو گھر تھا وہ ڈانس ٹیچر تھا، بنگالی ڈانس ٹیچر. تو آیا روز لے جا کے وہاں مجھے بٹھا دیتی تھی، روز ان کو دے کے تاتھئی کرتی رہتی تھی. اس طرح تھوڑا تھوڑا عادت پڑ گئی. تو آپ کو شوق تھا مطلب بچپن سے؟ مجھے تو نہیں شوق تھا. میں تو جب 10 سال کی ہوئی تو مجھے کلاسیکل ڈانس میں بہت دلچسپی آئی. پھر میں نے بہت باقاعدگی سے سیکھا. اچھا. تو پھر یہ کہ آپ اس طرح یہ اسٹیج کی دنیا میں کس طرح ہیں؟ جیسے میں نے یہ سنا ہے کہ آپ اسٹیج بھی پرفارم کرتے، جیسے مور کا ڈانس تھا. ہم نے بچپن میں آپ کا، ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے، بہت چھوٹے، تو ہم نے ٹی وی پہ آپ کو مور کا مطلب کرتے ہوئے دیکھا تھا. بچپن میں اس طرح جاتی تھی نا، کوئی ریڈ کراس کا شو ہے، کوئی آرمی کا ہے، کوئی کیا بتاؤں اب آپ کو، اس طرح کوئی آرمی کا، ایئر فورس کا، ریڈ کراس کا، تو مجھے لے جاتے تھے. کوئی کالج کا فنکشن ہوتا تھا تو مجھے ڈانس کرنے لے جاتے تھے. تو مجھے اتنی بڑی ساری گڑیا لا کے تحفہ دے دیتے تھے. کبھی مجھے کوئی بچوں کے کھلونے دے دیتے تھے. اس طرح ایسے تحفے ہوتے تھے. پینٹنگ بکس آ جاتی تھی کوئی بڑی بڑی. اس طرح پھر کرتے جب میں ڈانس سیکھنے لگی تو میرے استاد لوگ کہنے لگے کہ بی بی آپ جہاں پر بی بی ڈانس کرنے جائیں آپ اس کے پیسے نہیں جو ہمیں تو آپ دیں. پھر وہ اس طرح سے پروفیشن بنا. تو آپ نے باقاعدہ سیکھا کسی استاد سے؟ بعد تو میں نے استاد غلام حسین جوناگڑھ والے سے بہت ناچ سیکھا. اور جو ہیں چشتیاں والے بابا ہمارے بزرگ ڈانس ماسٹر عاشق حسین سمراٹ چونیا والے. یہ وہ والے نہیں تھے جو جنہوں نے نوجا کو بھی کرواتے تھے؟ وہی تو نہیں؟ وہی جو اس کے اندر یہ تھا کہ وہ ناچ تو انہوں نے کم مجھے سکھایا، موقع نہیں مجھے زیادہ ملا. انہوں نے بہت سی فلموں میں مجھے کرایا مگر ان کی میں گنڈا باندھی ہوئی شاگرد، گنڈا بند شاگرد ان کی عاشق حسین سمراٹ کی اور ماسٹر غلام حسین جوناگڑھ کی. اور پھر یہ مہاراج جو لاہور میں تھے ان سے بھی مجھے موقع ملا. میں لندن جا رہی تھی تو میرے بھائی کہنے لگے کہ نہیں مہاراج آپ اس کو ذرا سیٹ کریں، فٹ کریں ذرا. تو انہوں نے مجھے بڑی دعائیں دی، ان کی میں بڑی عزت کرتی تھی. جو بھی میرے استاد تھے میں ہر وقت ان کا نام ہی آ جائے تو میں، کیونکہ میں نے ان لوگوں سے سیکھا، ایسا سیکھا کہ ابھی بھی میں کوئی 2-4 پیرنٹ بولوں تو اگلے کو نہیں آتی. بے دم توڑا بولو کوئی کہے گا، میں ایسا سناؤں کہ وہ اگلا بس دیکھتا ہے کہ وہ واقعی اس نے سیکھا ہوا. اور انہوں نے گودوں میں بٹھا کے سکھایا. پھر میں نے انڈیا گئی بمبئی تو وہاں بدری پرساد کتھک تھے، وہ کتھک بہت اچھا سکھاتے تھے. مگر وہ اس طرح میں ان کے پاس زیادہ نہیں سیکھ سکی. جب بمبئی جاتی تھی بدری صاحب کو میری امی بلوا لیتی تھی. ہم مرین ڈرائیو کے ہوٹل پہ رہتے تھے. وہ انہوں نے کہنا کہ میں نے 8 بجے آنا تو صبح 7:45 بجے نا وہ سمندر کے کنارے ایسے فٹ پاتھ پہ ٹہل رہے. اب 7:45 بجے وہ لفٹ میں بیٹھ جاتے تھے اوپر. کہتے تم پاکستان جا کے میرا نام برا کرو گی. کتنا اچھا وہ سکھاتے. محنت کیا. پھر ایک کرشنا منی تھے، ایک تو ہوتے ہیں نا گوپی کرشنا صاحب، وہ نہیں، کرشنا منی، وہ بھی مدراس کے. انہوں نے مجھے بھارت ناٹیم کے سارے ناچ بتائے، ان سے وہ سیکھے. اور کتھک یہ میرے جو استاد لوگ تھے انہوں نے میرے بہت دعائیں، بہت اچھی طرح سے مجھے کام سکھایا. تو آپ کے گھر والوں کو کبھی اعتراض نہیں کہ یہ تم کیا سیکھ رہی ہو؟ اکثر ہوتا ہے لوگ ہے نا، کوئی ستار بجاتا تھا، کوئی وائلن بجاتا تھا، شوق میں، بس شوق میں، کوئی انگلش پوئٹریاں لکھتا تھا. اس طرح یہ ڈانس بھی اس زمانے میں اتنا برا نہیں سمجھتے تھے. ایک میری آنٹی تھی جو کہتی تھی کہ ہائے اب تو یہ پان کھانے لگے گی اور سگریٹیں پیئیں گی، آپ نے کیا سکھا دیا. کوئی نہیں، اس وقت تو ایسا بڑا بادشاہ باہر سے آتا تھا اور پرفارم ہوتا تھا. ایسے بڑے گلدستے ملتے تھے یہ پھولوں کے، میں اس کے پیچھے چھپ جاتی. پھر تو مجھے بہت، پھر یہ جو ہے نعیم طاہر اور یاسمین بی بی، ان کا جب میں آئی جب پہلی دفعہ لاہور تو انہوں نے مجھے
اسی ان کے شو کو دیکھ کے 2 فلمیں بھی آفر ہو گئی، اور ایک ساتھ کمشنر صاحب نے، ہم پیسے پتہ نہیں کیا مانگ رہے تھے، جیسے سمجھو کہ ہم نے 200 مانگا اور انہوں نے 800 دیا، اس طرح ہم نے کچھ ہزار مانگے، انہیں اتنے زیادہ دیے کہ ہم کے ہکے بکے رہ گئے. ہم نے کہا اب لاہور ہی رہنا. تو آپ کی پہلی فلم کون سی کہلائی؟ فلم تو بیٹا، فلم تو ہمیں کوئی ایسی مزہ نہیں آئی. نہیں، پہلی فلم آپ کی بحیثیت سوہنی، جس میں سبیہ سنتوش تھے، وہ رول تھا یا خالی ڈانس میں تھا؟ آپ کو پھر دوبارہ بتاتی ہوں کہ فلم میں مجھے کوئی اتنا شوق نہیں تھا. مجھے راتوں کو جاگ کے شوٹنگیں کرنے میں مزہ نہیں آتی تھی، اور فلم کے معاملے میں مجھے اسٹیج آرٹسٹ ہوں میں، اور اسٹیج کے اوپر میں نے سارے ورلڈ کا ٹور کیا. پورے ورلڈ آپ گھوما؟ گئی اس پاکستان گئے؟ مجھے اس پاکستان پہلی بار نہیں، پہلی بار وہ تو میں سندھ میں، پنجاب میں، ملک سے باہر ادھر تو خوب گھومی. جب میں پہلی دفعہ ایسٹ پاکستان گئی تو وہاں پر انہوں نے وہ میوزک کانفرنس تھی، ادھر مجھے گولڈ میڈل ملا. پھر انہوں نے مجھے 3 4 5 دفعہ کٹھا بلاتے رہے، چٹاگانگ اور ڈھاکہ. میں بہت دفعہ گئی، ہر دفعہ گولڈ میڈل جیت کے آتی تھی. اور اس کے بعد میں پھر تہران گئی. تہران بادشاہ شہنشاہ ایران نے ادھر جب آیا وہ لاہور، تو انہوں نے اور فرادیبا نے ہمارا ناچ دیکھا پریزیڈنٹ ہاؤس میں. انہوں نے جب دیکھا پرائم منسٹر ہاؤس میں، جب انہوں نے دیکھا مال روڈ پہ، تو بہت خوشی، اور انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ لاہور تم نے تہران آنا ہے، ہمارے پاس آنا ہے. پھر ہمیں دعوت نامہ آیا، پھر ہمیں بھیجا گیا. تو ایک فلم ڈیلیگیشن تھا، عید محمد چودھری صاحب اور ملک مبارک صاحب اور پرانے بڑے اچھے بڑے ہی نیک لوگ، ان کے ساتھ میں بھی گئی. اور وہ میری حفاظت کی طرح، جیسے باپ ہوتے ہیں، جیسے کوئی بڑے تایا ہوتے ہیں، میرا خیال رکھتے تھے. اور WZ احمد صاحب کی بیوی تھی، وہ مجھے باقاعدہ اپنے پاس سلاتی تھی کہ کہیں اس کی ماں نے کہا اس کا خیال رکھنا. پھر شہنشاہ کے سامنے جب ڈانس کیا تو اس نے بڑی عزت کی، اس نے بڑے ہمیں تحفے دیے. پھر شہنشاہ نے اپنے گھر کھانے پہ بلایا. شہنشاہ ایران کے گھر کھانے پہ جانا ایک بہت بڑی بات تھی، اور ہم سب نے بیٹھ کے وہاں کھایا. اور کیونکہ میں ویجیٹیرین تھی، سبزیاں کھاتی تھی، تو جو چیز وہ نزدیک لاتے تھے تو لوگ ان کے جو کام والے، تو میں کہتی تھی نو ناٹ دس دیٹ، نو ناٹ دس دیٹ. تو وہ مجھے کہنے لگا کہ تو کیا کھائے گی. شہنشاہ بیٹھے تھے، شہنشاہ کی والدہ بیٹھی تھی، فرادیبا بیٹھی تھی، پھر ان کے ایک بھائی بیٹھے تھے، اور پھر میں بیٹھی تھی. وہ سامنے سے بات کر رہی تھی، تم کیا کھاؤ؟ میں نے کہا وہ بن اور وہ مکھن کھاؤں گی. میں سبزیاں کھاتی تھی، اور بکرے وہاں پڑے تھے. خیر وہاں سے بڑی عزت ملی ہمیں. کس سن کی بات ہے، کچھ یاد ہے بیٹا؟ یہ سن کا جو ہے نا، یہ 60 سے لے کے 70 تک میں نے سارے ٹور کیے. پھر مجھے میڈم نور جہان، اللہ ان کو جنت دے، وہ ایسی نیک تھی کہ پتہ نہیں کیا، جیسے کوئی روحانی طرح سے کسی کو دعا ملتی ہے. اگر ان کے پیٹھ کے پیچھے آپ کوئی نیک لفظ بول رہے ہیں تو یقیناً آپ کو کوئی خوش نصیبی ملنی ہے. یہ میرا ایک موٹو ہے، لکھ دو ایک کاغذ پہ. میں ان کے وہ فرسٹ ٹائم مجھے لندن لے گئی اپنے ساتھ. وہ گانے کے لیے تھی، اور بھائی اعجاز ہمارے فلم سٹار وہ ساتھ تھے، اور بچے چھوٹے چھوٹے تھے. مہندی حسن صاحب تھے، سلیم رضا صاحب تھے، اور اب مجھے یاد نہیں آ رہا. اور وہ ہمارا ہٹ لندن کا پروگرام تھا، اور میئر کے سامنے البرٹ ہال لندن کا مشہور ہال ہے، اور اس کے اندر ہم نے پرفارم کیا، اور بڑی واہ واہ ہوئی. اور اس کے بعد جب میں واپس آئی، پھر مجھے نیو گنی کا ایک کانٹریکٹ ملا. نیو گنی وہ جگہ ہے جہاں پر پپوا لوگ، کالے پپوا لوگ ہوتے ہیں، اور وہاں جہاز نہیں اتر سکتا. بیاگ تک تو ہم گئے نا، ہانگ کانگ تک، پھر بیاگ تک گئے، پھر ہیلی کاپٹر سے ہم نیچے اترے، اور آئی لینڈز پہ ہم رہتے تھے. اور فوجی وہاں گئے تھے ڈچ کے ساتھ جب جنگ ہوئی تھی، تو پاکستانی بھی بہت سے فوجی گئے تھے، اور وہ ایوب خان کی طرف سے تھا. وہاں بھی مجھے بڑی عزت ملی اور بہت اچھا کام کر کے آئے. پھر اس کے بعد مجھے نعیم طاہر صاحب، چائنا کا ایک بہت بڑا ٹور ارینج ہوا تھا، اس میں مجھے لے گیا.
نہیں طاہر صاحب جب چائنا لے گئے تو اس میں مجھے لیڈر بنا دیا پاکستان کی طرف سے، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان۔ ویسٹ پاکستان کے میں لیڈر بنی، اور ایک ہمارے اور استاد تھے رفیق انور صاحب، کوئی رفیع انور ان کا انتقال ہو گیا، جو اتنا بلاس آدمی تھا، نہ کسی کے پاس ٹکا ہو نہ پیسہ ہو، اس نے اپنے 2 ہی جوڑے رکھنا، باقی غریبوں کو دینا دینا اور دینا۔ ایسا نیک تھا کہ کوئی مائی کا لال، وہ بڑا خاندان سے آیا تھا مگر شوق کے مارے، اور وہ ایسا بھلا آدمی تھا جس نے مجھے مصیبت کے وقت مجھے، میری ماں کو، میری بچی کو، ہمیں بہت مدد کی ہے، جو میں آپ کو کس الفاظ میں کہوں، اللہ اس کو جنت دے۔ ایسا نیک، ناچ بھی سکھایا دوبارہ، محنت بھی کرتا تھا، پرفارمنس بھی لے کے دیتا، بڑا ہی وہ تو نیک تھا۔ خیر پھر میرے تایا کا ہوٹل میٹروپول ہے نا، ہاں میں نے سنا تھا کہ ابھی جو ہے اس میں تو وہ توڑ پھوڑ دیا۔ ان دنوں پاکستان جب بنا تو پہلا 500 کمرے کا ایئر کنڈیشن ہوٹل میٹروپول تھا، تو پھر میں وہاں بھی پرفارم کرتی تھی۔ وہاں بیگم آغا خان اور سر آغا خان آئے، جو بڑے آغا خان بابا وہ آئے، تو جب وہ آئے جو ویل چیئر پہ، تو جب میرا پرفارمنس ہوا، میں چھوٹی سی بچی تھی، تو میں جب وہاں سے دور سے آئی ڈانس کرتی ہوئی، تو انہوں نے زور زور میں تالیاں بجائی، براوو براوو، اتنی ہمت والی بچی ہے، یہ کون ہے؟ پھر ان کے ساتھ میں نے کھانا کھایا، ان کی سرٹیفکیٹ ملی، انہوں نے مجھے بہت سے تحفے دیے، بیگم نے میرے بہت سے فلیش سے فوٹو کھینچی۔ ان دنوں وہ بلب ہوتے تھے جو گرم گرم نکال دیتے، تو وہ بیگم کا ہاتھ جل گیا، مجھے یاد ہے، بہت اچھا ٹائم گزرا۔ اور وہاں میٹروپول میں ہر بڑا آدمی وہیں آ کر ٹھہرتا تھا۔ پھر مجھے نعیم طاہر صاحب نے بھیجا، فلپین کے بادشاہ وہ آئے تھے ادھر، ان کی ملکہ آئی تھی، بڑے بڑے میں نے اچھے فنکشن کیا، مجھے یاد نہیں آیا۔ پھر بندونگ کانفرنس، 10th ایفرو ایشین بندونگ کانفرنس، اس میں بھی نعیم طاہر صاحب لے گئے، وہ تو دنیا کا میلہ تھا، دنیا کے آرٹسٹ آئے تھے، اور اس میں جب میں نے پرفارم کیا تو وہاں پر سارے تھے ہمارے منسٹرز، جیسے نواز شریف صاحب تھے، نہیں آئی ایم سوری جی، نواز شریف صاحب وہ لوگ بھی تھے۔ جب ان کے ساتھ وہ جو پہلا جو شو تھا نا، وہ چوہن لائکا تھا، تو ایوب خان کے ساتھ بھٹو صاحب تھے، اور وہ مطلب آ کے پوچھتے تھے ویئر آر یو اسٹیئنگ، واٹ آر یو ڈوئنگ، چیزیں مار مار کے بولتے تھے، بن والا واٹ آر یو ڈوئنگ دیٹ۔ تو میں نے کہا کہ سر یہاں گرمی بہت ہے، تو اس نے کالی بولی کہا کہ تم ایئر کنڈیشن ہوٹل میں انسانوں کو شفٹ کرو، پورا پاکستانی تو پورے پاکستانی کو 500 تھے ہم، 100 بجانے والے تو 100، یہ تو میک اپ والے تو ڈریس والے، اتنے لوگ ہم گئے تھے۔ خیر جی بہت اچھا ٹائم گزرا، بڑی ٹوریں کی۔ پھر ایک دفعہ اور میں گئی لندن فنکشن کے لیے، ہر دفعہ جب بھی گئی بہت کامیاب ہو کر آئی، اور بھی میں یہاں وہاں گئی ہوں گی جو مجھے فرق یاد نہیں آ رہا۔ کوئی نہ ہو گئی آپ ٹور کی؟ اللہ نے ہمیشہ پروردگار نے VIP گیسٹ کی طرح اور بہت اچھا خداوند کریم نے رکھا۔ اور اب بھی جب میرا میاں شاہ صاحب نے شادی کر لی تھی، جو بھی ہوا، تو وہ جب واپس آ گئے، اپنی بچی اور سب ہم کٹھے ہو گئے، وہ بیمار تھے، وہ فوت ہو گئے، تو پھر مجھے گرامر اسکول والوں نے بہت عزت دی، اور انہوں نے اتنی مجھے عزت دی ہے کہ میں کبھی یہ سوچ نہیں سکتی کہ ایک آرٹسٹ کی اتنی بھی عزت ہو سکتی۔ نیک نیتی میں بتاؤں آپ کو ساتھ بہت بھلائیاں کی ہیں گرامر اسکول والوں نے، ان کی بہت سی شاخوں میں بچوں کو سکھاتی ہوں، چھوٹے بچوں کو، اور جب وہ پرفارم کرتے ہیں تو بس عجیب ہی لگتا ہے، آپ سوچنے لگ جائیں گے کر کے رہے۔ تو اچھا آپ سے نہیں پوچھا، جس وقت آپ نے کام شروع کیا یا فلم کی طرف جب بھی آپ آئیں، تو اس وقت کوئی ایسا تھا آپ کے مطلب کوئی مشہور اداکارہ یا کوئی ڈانسر جو آپ کے ہمسر تھیں، یا اس وقت اس کا طوطی بول رہا تھا،
وہ جو تھی نا پہلے ہماری جو تھی بہن رکشی، وہ ان دنوں بہت مشہور ہوتی تھی نا رکشی. تو رکشی کی انہی دنوں میں منگنی ہوئی تھی نواب صاحب سے. نواب صاحب کے بیٹے تھے ان کے میاں، بڑے ہی خاندانی لوگ. تو رکشی نے جب منگنی کر لی، شادی ہو گئی، تو پھر میں آ گئی تھی. آپ آ گئی تھی، مطلب ان کے جانے کے بعد پھر آپ کا نمبر آیا؟ میرا نمبر آ گیا. ایک وہ واحد تھی اور بھی کوئی تھی؟ اور بہت تھی مگر رکشی کا کیا بات ہے. جیسے میں نے پننا کا بھی نام سنا ہے، پننا جی بھی بہت بعد میں آئی ہے، پتنی پہلے کچھ. بہت اچھے تھے، سب لوگ بہت اچھے تھے، مگر جو نیلو تھی نا وہ فلموں میں ڈانس بہترین کرتی تھی، فلمی ڈانس اس کے جیسا کوئی نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد اور بھی بہت سے لوگ تھے، کوئی آیا کوئی گیا آتا جاتا تھا، مگر جو ناچ سیکھ کر باقاعدہ کلاسیکل پرفارم کرنا اور دن کو 6 گھنٹہ ریاض کرنا، وہ میری ماں کو شوق تھا. اب وہ پھر شوق مجھے کتھک کا اتنا ہے، اب میں اتنی بڈھی ہو گئی، اب بھی میں بیٹھ کے پوری کی پوری پڑھنے لکھتی ہوں، پھر ان کو رکھتی ہوں، پھر اس کا جتنا بھی ہدیہ ہو میں اپنے استاد کو دیتی ہوں. مطلب اتنا آپ کو شوق ہے. اور میرے جو ایک استاد تھے نا، وہ ماسٹر عاشق، وہ طبلہ بجاتے تھے. انہوں نے مجھے صحیح کرایا. جو یہ کچھ دن گیپ رہا، جو فلموں میں کئی سال نہیں آئی، یا اسٹیج پہ نہیں آئی، یا اسکول سکھانے نہیں آئی شادی کی زندگی میں، تو پھر انہوں نے مجھے سکھایا. پھر ان کے بیٹے ہیں شکور صاحب، شکور حسین، انہوں نے سکھایا. اب اس کا بیٹا جو ہے چھوٹا کامران حسین، وہ میرے ساتھ ہے. تو جب آپ کام کرتی تھی جس زمانے میں فلموں میں، تو کچھ پتہ ہے کچھ کتنی فلمیں کی آپ نے؟ ڈھیر، کوئی حساب ہی نہیں ہے. ہر فلم میں ایک ڈانس تو ضرور ہوتا تھا. اب جیسے ایک فلم تھی باجی، اس میں آپ نے نا اس کی سہیلی کا رول کیا، مالن کا رول کیا تھا. اس میں آپ کے ایک کلاسیکل ڈانس بھی تھا، گانا بھی تھا، نیر سلطانہ کی فلم تھی. تو اس طرح کے جیسے ڈانس کے علاوہ کوئی اداکاری کا بھی کوئی موقع ملا آپ کو کسی فلم میں؟ وہ مجھے کرسچن بنا دیتے تھے، بیبی بنا دیتے تھے، اینگلو انڈین بنا دیتے تھے کہ بیبی کیا کر رہی ہے، اور ڈیڈی ہوتے تھے، اور کوئی عجیب سا رول دیتے تھے. بس میں ڈانس کر کے سکھی ہوتی تھی. مجھے اور چیزوں سے کوئی ایسی فلم ہے جو آپ کو بہت اچھی لگتی ہو؟ اپنی فلم ایک فلم انہوں نے بنائی تھی ہزار داستان، اس پہ انہوں نے وہ تھی اپنی رانی تھی اور عالیہ تھی، وہ والی یاد آ اس سے پہلے والی. وہ تو ایسے تھے بہت بڑے، بیچ میں آگ جلائی تھی، بہت بڑے بڑے نگارے بنائے تھے، اتنے بڑے بڑے ڈرمز، اس کے اوپر گر گر کے ناچنا. وہ ویسا ناچ نہیں ہو سکتا. وہ نہیں ہو سکتا. وہ مطلب وہ آپ کو اچھا لگتا ہے؟ وہ مطلب ایک جسم میں بھی اتنی لوچ تھی کہ اس کے اوپر سے کود کے ادھر جاؤ، ادھر سے کلا بازی کھا کے ادھر جا. چائنا میں بھی میں یہی کرتی تھی نا، کہ یہی ساری جو چیزیں سیکھی تھی چائنا میں کرتی تھی. تو چائنا کی پبلک کھڑی ہو کے تالی بجاتی تھی، اتنی عزت ہوتی تھی. وہ کہتا تھا، چوین لائن نے کہا تھا کہ مینوالا میں الیکٹرکسٹی ہے. اور ہمیں جو آپ کے سکارنو صاحب تھے مرحوم، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو لڑکی ہے فرام پاکستان، شی از دا کوئین آف پاکستان، پرنسس آف پاکستان. اتنی عزت ان دنوں میں ملتی تھی. بس پھر اب تو یہ ہے کہ شکر الحمدللہ وہی والا کام چل رہا ہے. بچوں کو سکھاتی ہوں، آتی ہوں، عزت آبرو والا کام. آپ کی جو پہلی فلم تھی سوہنی، تو اس کی کوریوگرافی کس نے کی؟ ماسٹر عاشق حسین بھورے خان نے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی آپ نے اتنے ڈانسز کیے فلموں کے لیے، کوئی ایسا ڈانس یاد ہے جس میں آپ کو خود مشکل پیش آئی ہو؟ فلم کے ڈانس؟ ہاں، فلم کے جیسے پکچرائز کراتے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان بڑے سے بڑا ڈانسر بھی ہوتا ہے لیکن گھبرا جاتا ہے. اور ناچ عاشق حسین بھورے خان نے کرایا تھا، عشق پر زور نہیں، اور اس کا میوزک بنایا تھا ماسٹر عنایت حسین. کوئی بنا ہی نہیں سکتا ایسا میوزک، نہ کوئی ناچ ایسا کرا سکتا جو بھورے خان کا. اور جب چھال ماری میں نے، وہ گئی بلب کے اوپر، بلب پہ گر گیا، خون نکلا، مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ کیا ہو جائے. شارٹ ہو گیا، بعد میں بتاؤ کیا کر دیا، جلدی آؤ. وہ تو باتیں اور تھی نا. بات ہمارے نہیں. تو آپ کی شادی پھر کب ہوئی؟ اب شادی ہوئی نا، ایک تھے بہت، مجھے طارق صاحب، ہاں جی، بہت چاہتے تھے، ہماری فیملی والوں کی سب کی بڑی عزت کرتے تھے. ان سے مجھے ایک بچی ہوئی ہے، اور بس پھر اب تو وہ فوت ہو گئے. تب میں ان کے لیے کیا بات. ابھی بھی ہم ان کو کوئی یاد کریں تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ ادھر سے گزرے ہیں. اتنی آپ ہاں ہے. ایک بیٹی آپ کی ان سے ہوئی؟ شکر الحمدللہ. بیٹی بڑی ہمت والی، اب بڑی محنتی ہے.
ماشاءاللہ اس کی شادی کی آپ نے کر دی؟ شادی نہیں، ابھی اس کی یہ ہے کہ وہ اس نے ایم اے ایجوکیشن کیا ہے اور وہ آرٹ ٹیچر ہے اور بڑی فرسٹ کلاس ہے. یہ ڈانس والے یہ والے کام میں تو ہم پہلے کہتے تھے کہ چلو پڑھ لے تو بس اس نے پڑھا کافی ہے. یہ بات اس کو بڑا شوق ہے میوزک سننے کا. اور میں نے یہ بھی سنا تھا کہ آخر میں آپ نے ان کی بڑی خدمت کی حسن صاحب کی. وہ بہت بیمار ہو گئے تھے، بالکل علیحدہ ہو گئے تھے. وہ جی وہ تو خدمت تو کرنی تھی نا بھائی. ان کی بیوی جو ہوئی تو وہ بھی بڑے نیک تھے مگر بڑے بولے تھے. ان کو پتہ نہیں تھا کہ دنیا کیا ہے. اب وہ حساب تو ہر آدمی نہیں نہ لگا سکتا. وہ بڑے سیدھے تھے. انہوں نے کوئی کاغذ رکھنے یا اسٹیمپیں لگانی، مور لگانی، جمع کرنا، یہ دیا یہ لیا، کچھ نہیں حساب رکھا. بادشاہ صاف آدمی تھے. بادشاہ تھے. جس کو مدد کرنی ہوتی تھی، کوئی دروازے پہ آیا تو اٹھا کے دے دینا کہ کل میں اور لے آؤں گا. پتہ نہیں ہونا تھا. جب آپ کی شادی ہوئی اس وقت آپ مسلمان ہوئی تھی؟ جب مسلمان ہوئی، جب نکاح پڑھنے لگے تو فامی بھائی کو کہنے لگے، انہوں نے کہا کہ میرے سسر نے کہا سول میرج، میرے میاں نے کہا کرو تم اپنے، ہم اپنے رہیں. میرے بھائی نے کہا نہیں، بہت حق حلال سے اس کو صحیح مذہب میں لے جاؤ. فامی بھائی نے کہا؟ فامی بھائی کی یہ نہیں کیا جس نے مجھے کرایا. آپ لوگ کو میں نے کہا یہ توڑ کے کھاؤ، نہ کھایا نہ پیا، بیٹھے رہے. یہ سب بک سننا ہے. یہ زیادہ ہمیں اس میں زیادہ اچھا لگ رہا ہے کھانے میں. تو مطلب شادی کے بعد پھر آپ مسلمان ہیں، اس سے پہلے آپ پارسی؟ مگر بچپن سے سورہ یاسین پڑھتی تھی، سورہ یاسین کا معنی پڑھتی تھی. تو جب پارسی ہونے کے باوجود؟ میرے پڑوسی مسلمان تھے نا. اچھا. ان کو دیکھ اور میری مان یاد نظر اور مولا مشکل خوشحالی کو پکا یاد کرنے والی. پارسی میں بہت سے لوگ مولا مشکل خوشحالی کو مولا مشکل خوشحال کو بہت مانتے ہیں. ہاں، بی بی سیدہ فاطمہ زہرا، بی بی ماں، بی بی زینب ماں، بی بی سکینہ ماں، سب کے وارے ان کے سارے. ابھی محرم گزری، جو کچھ کر سکتے تھے سب کر کیا. تو یہ جو آپ ابھی میں بند کر رہا ہوں الگ سے پوچھ رہا ہوں نکاح والے دن. ہاں، میرے بھائی نے کہا نہیں، مولوی صاحب نے کہا کیا حق میں لکھنا. تو میرا میاں نے کہا تھا، میری ماں نے کہا تھا بھائی تم الگ ذات کے ہو، ہم الگ ذات کے، تم یہ کیا بنے گا. تو حسن تعریف سے کہا؟ میری ماں نے کہا تھا جی. تو انہوں نے کہا جو آپ کہیں گے میں لکھ دوں گا. وہ لکھ دوں گا. ہاں. تو جب شادی کا وقت آیا اور کہا میں 2 لاکھ روپیہ لکھ رہا ہوں حق میں. میرے بھائی نے مولوی صاحب کو پوچھا کہ مولوی صاحب کیا ہوتا ہے. ان کا جی 32 روپے ہوتے ہیں، 16 روپے ہوتے ہیں. شریکہ ہوتا ہے جو شریکہ ہے ہمارا، بی بی ماں حق مہر. ان کا وہی میری بہن کا لکھا. اچھا، یہ فومی بھائی نے کہا؟ بڑی بات. ہاں، بڑا وہ نیک ہے. محلے میں کسی کی لڑائی ہو جائے اور جان نکال دے اس کی، اور بہت مانتا ہے. جیسے کہتے ہیں کوڑا مسلمان نیا بنا ہے، مگر مجھے اتنا سالڈ پاور ہے میرے پاس کہ میں کہوں کہ اللہ مجھے اندر پرنسپل نے بلایا، وہ کیا کہے گی. تو بھی میں بیٹھی ابھی میری ٹائم ہے تو میں جلدی سے 2 ناول پڑھتی ہوں. اسے بلاتی ہے تو کہتی اتنے دن سے آپ کو نہیں دیکھا، آپ چائے پیے میرے ساتھ. میں نے کہا پروردگار تیری رحمت کے سامنے کوئی کچھ بھی نہیں. کیا بات. میں تو رات کو اس سے باتیں کرتی ہوں، پروردگار عالم آج یہ ہے، کل وہ ہے، کل نوکر نے یوں کیا، کل فلانے نے مجھے یوں کہا. میں نے جب بھی کتنے عرصے شادی رہی؟ 4 سال. بس ایک بیٹی. اچھا، معذرت کے ساتھ پھر آپ نے دوبارہ شادی نہیں کی؟ نہیں، علیحدگی جب ہو گئی تو یہ کوئی فائدہ نہیں. بچی تھی نا میرے پاس، میں اس کو سنبھال رہی تھی، پھر میرا دل بھی ختم ہو گیا. میاں نے جب چھوڑ سے دیا تھا مگر 11 سال بعد تو انہوں نے دوبارہ میرے ساتھ شادی. دوبارہ نکاح ہوا آپ کا؟ دوبارہ نکاح ہوا. لیکن ایک بات یہ ہے، میں نے پڑھا بھی ہے اور سنا بھی نکاح نہیں ہوتا کہ پھر وہ جب تک آپ دوسرے سے نکاح نہیں کریں گے. میرے جو سسر تھے وہ بہت بڑے عالم تھے. ہاں، انہوں نے پھر ایسے پرچے بنوائے، کاغذ بنوائے، طریقے بنوائے، پھر میری شادی دوبارہ میرے میاں سے. اچھا. ہاں، انہوں نے کوئی پیپر ورک کیا تھا. مطلب کوئی ایسی صورت نکلی تھی کہ جی ہاں ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ اس طارق نے تو پہلے شادی کی تھی، اس کی شادی کرا دو، اور اب یہ اتنا عرصہ نکل گیا، اب طلاق کرا دو. اچھا، اس طرح کر کے کیا تھا. اس میں کوئی پہلو نکالا ہوگا نا گنجائش کا. بڑے ہوشیار تھے. ان کی خوش قطعی ایسی تھی کہ ہاں
اپنی قلم کو لکڑی کی قلم کو صاف کر کے اس کے ساتھ وہ خوش خطی لکھتے تھے، کوئی لکھ نہیں سکتا. آپ کی فیوریٹ ہیرو ہیروئن کون ہے؟ یہ تو لکھا جائے گا نا، آپ کی پسند. آپ بھائی میں محمد علی زیبا کو چاہتی تھی. اور محمد علی زیبا. اور سنگر میں محمد علی میرے بھائی بنے تھے اور زیبا، اور انہوں نے مجھے بہت ہمت دی جب میرا میاں اور شادی کر لی تھی تو محمد علی بھائی نے اور زیبا نے ہمیں بہت ہمت دی. مطلب آپ کی ڈانس. ہاں، اور یاسمین باجی جو ہیں وہ میری بہن ہے، اب بھی میں ان کو ملتی ہوں. بڑی خبر. تو ہیرو وہ سنگر کا تو بتائیے نا، کوئی آپ کی فیوریٹ سنگر. میڈم نور جہاں. اور مطلب میل میں بس میں تو ان کو ان کی عاشق تھی، ان کا دیکھنا، ان کا ہنسنا، ان کو بولنا، کیونکہ میں بچپن سے ان کے ساتھ دور کرتی تھی تو ان کے سوا مجھے کوئی میرا آئیڈل ہے ہی نہیں. اور ان کی دعا ان کے پیٹ پیچھے کوئی بولے، ابھی بولے، میں کہتی ہوں شام تک اس کا آپ کو وہ اسپریچل ہوتے ہیں کچھ آرٹسٹ، جیسے مہاراج بھی اسی طرح. جی. اور میرے ماسٹر عاشق حسین بورے خاں بھی اسی طرح. اچھا. ہاں یقین کرو وہ لوگ اسپریچل، ان میں ایک ان کی زبان میں تھا کہ جا تجھے دعا لگے، وہ والی بات ہے. اچھا ایک بار وہ کیسی فلم میں آیا آپ کے؟ آپ ہی اس کو شوق ہی آیا. اچھا. وہ تو میرے ساتھ کیونکہ آتا تھا، لوگ اس کو پکڑ کے لے جاتے، فامی ذرا 2 مکے مار دینے، فامی ذرا 4 مکے مار، آپ بھی مکے کھا کے آ جاتے. اچھا. ان کی ہائٹ وائٹ ماشاءاللہ اچھی تھی نا، اور جسم. اب تو وہ بڑا سیٹ ہے اپنے بچوں کے ساتھ، سکھی ہے، کینیڈا رہتا ہے 2-3 مہینے کے لیے، جب برف پڑتی ہے تو کراچی آ جاتا ہے. خوش ہیں سارے، افسر بن گئے، بڑے بڑے اچھے ہو گئے بچے سارے. چلو اچھا. مطلب وہ آتے رہتے ہوں گے یہاں پر؟ فون کرتے رہتے ہیں ہم لوگ زیادہ تر. کافی عرصہ ہو گیا ملے ہوئے ان سے. ہاں کافی عرصہ ہو گیا ہم نہیں ملی. ابھی ان کا بیٹا آنے والا ہے اپنے بچوں کو لے کر. میں نے جب بھی تو پہلی بار آپ کو دیکھا تو مجھے پھر اور جوش چڑھا، میں نے کہا ان سے میں ضرور ملوں گا، جب یہاں پر آئیں گے تو ہم بھی ملیں گے. اور دیکھیں کہاں کراچی، کہاں لاہور، کہاں ڈیفینس، ادھر آ. میرے چھوٹے بچوں کا اگر آپ ڈانس دیکھ لیں نا، جو ابھی بچے کر رہے ہیں کہ 30 بچوں کا ایک مور کا ناچ ہے، 30 بچوں کا ایک مچھروں کا ڈانس ہے، اور 30 بچوں کا جگمگ جگمگ دیوا جلے اس کا ناچ ہے، اور 30 بچوں کا کیلاش ڈانس ہے. آپ دیکھ کے حیران ہو. اچھا. جو آپ نے سیٹ کروائے ابھی پریکٹس کر کے آئے. اور دوسری اسکول میں تو وہ کتھک کلاس 4 اور 5. کلاس 5 کے بعد میں نے سکھاتی کوئی ڈرامہ ہونا، سسی پنو، ہی رانجھا، انارکلی، طارق الزیاد، وہ سارے ڈرامے. سبحان اللہ، وہ تو اللہ نے بس، اللہ کہتے ہیں اللہ تو ہی عقل دے، اور ایسا کلپ ہو جاتا. یہ کراچی میں جو ہے نا وہ اکیڈمی کبھی آپ آئی ہیں جو PIA کے نام سے تھی پہلے، پھر پاکستان نیشنل، اس میں سارے ثقافتی ادارے سارے جاتے تھے ڈانسر، اس میں یہ کہتے تھے کہ تمہیں 6,000 دیں گے. اور اس وقت ہمارا خرچہ 25-30 ہزار کا تھا، 6,000 میں کہتے تھے. کیا کرتی تھی؟ تو ادھر آئے تو وہ اللہ نے ایسے چکر بنا دیا. میں نن کہنے کہ تم جاؤ تو صحیح اسکول میں جا کے، جب میں مر گیا جا کے دیکھو تو صحیح وہ کیا سکھاتے ہیں. میں کہا نہیں، تھوڑی سی تنخواہ میں نے کیا کرتی. کہتی کوئی بات نہیں، تو پھل لے کے چلی آنا. جا تو صحیح، ان کو بتا تجھے کیا آتا ہے. کیا آتا ہے؟ بس گئے تو بس ایسا بھی کام. تو آپ نے الحمرہ میں کیوں چھوڑ دیا؟ اور آپ سے نا کلاسیں لیتے دیر ہو جاتی، اس کی ٹائمنگ صحیح نہیں. 4 سے 5:30 میرے کو رات ہو جاتی. آنا جانا نہیں میرے پاس ڈرائیور رہتا، وہ بھی آوازار، میں بھی تنگ، پھر وہاں پہ پراپر میرے لیے بات روم. کتنا عرصہ نہیں ہے؟ بہت اچھا تھا. کیا الحمرہ میں؟ اچھا. ہمارا نیچے بیسمنٹ میں ہمارا کلاس، بڑے اچھے لوگ، بڑا مجھے عزت کرتے تھے. مجھے ٹائم ہی پھر میں بیمار ہو جاتی. اوور کام کا صحیح بات ہے. اخبار والے کو جب دو، کبھی آپ کی فوٹو واپس نہیں کریں گے. نہیں تو خیر آپ میری اتنی اچھی فوٹو تھی، اس کی پہلی سال کے بعد ہم دونوں کھڑے اور بچی کو لے گیا، کوئی لے گیا تو لے گیا. بس اور کوئی تصویر نہیں تھی آپ کی؟ نہیں، ہمارے کوئی ایسی دونوں کی آپ کی تصویر ہو یادگار؟ وہ فلمی دنیا میں اور تھا، گھر میں بہت اور طرح کا. اچھا. پھر اس کی بچی کی سالگرہ کو اتاری تھی، بڑی اچھی تصویر تھی ہم دونوں، ساتھ گودی میں بچہ. آپ ہی. اور وہ قذافی اسٹیڈیم کے
قذافی جو اسٹیڈیم ہے اس کے اوپن ایئر جو نیچے ہال ہے اس میں وہ ہوا، اور اتنا بھرا ہوا اور اتنا انہوں نے کہ ایمی کو لوگ پیسے کما کے دینے ہیں، اور بچوں نے اتنا اچھا ناچ کیا۔ اسی دن آپ کی کوئی اوما دیوی انڈیا سے آئی تھی، تو الحمرہ والے ان کو ایئرپورٹ لینے گئے، تو انہوں نے کہا کہ چلے ہم آپ کو ایمی منوالا کا شو دکھاتے جائیں۔ وہ آئی تو وہ بیٹھ کے دیکھتی رہی، جب شو ختم ہوا تو میرے پاس اسٹیج پر آئی اور کہنے لگی کہ یہ بہن کہاں سے تم آئی ہو؟ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ آج میں دلی بمبئی میں ہی بیٹھی ہوں۔ پھر اس نے بڑی اسپیچ دی کہ مجھے کبھی یقین نہیں تھا کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، اور میرے ساتھ فوٹو کھنچوائیں اور یہ اور وہ بھی انہوں نے بہت اچھا میلے شو کیا تھا۔ یہ کراچی میں ہی ہوا ہوگا نا، قذافی میں؟ ہاں لاہور میں، قذافی میں نا؟ جی جی، چلو وہ بھی ہو گیا، بڑا کچھ اچھا ہوا۔ بس اب یہ ہے کہ اللہ میاں تھوڑا یہ ٹانگ وانگ ٹھیک۔ جس طرح آپ نے قصہ سنایا ہے، تو جتنے آپ نے ٹور کیے ہیں، جتنے آپ نے یہ کیا کہ میں تو آپ کو پھر تو ظاہر ایک بات ایسی تو ہونی تھی نا، ایک چیز ہوتی ہے ظاہر جس کا کام کرتی ہیں زورا سائیکل نہیں یاد آیا، نہیں وہ دراصل میں انجن بہت کم دیکھتا ہوں۔ دیوداس میں بھی وہ دادی بنی۔ اچھا بالکل ٹھیک، جو امراؤ جان میں ریکھا کے ساتھ بھی نوکرانی بنی تھی، بوا بنی تھی نا، وہ بڑی ہوشیار ہے، وہ یہیں پر ہے؟ ان کی بہن ادھر۔ اچھا ان کی بہن ادھر ہے۔ تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ تم نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا میاں مرنے کے بعد۔ بس میں نے کہا کیا کریں، ان کو تو میں پیچھے سے پیچھے دعا دیتی، اور میری میڈم نور جہاں کی دعا ہے مجھے، وہ اپنے گھر اس کے گھر جو آتا تھا، جو غریب آرٹسٹ گیا اس کے گھر روتا ہوا، اس کو ہمت دیتی تھی، اپنے کپڑے دیتی تھی، اتنا حوصلہ دیتی تھی، ایسی کوئی اور بنی نہیں۔ شبنم کیسی لگتی تھی آپ؟ بہت اچھی، مگر میڈم نہیں تو میں تو اس کے ساتھ بچپن سے رہی ہوں، تو مجھے اتنا پتا ہے کہ اس کی طرح ہمت والا تھا۔ شبنم کی نا؟ وہ نہیں، میڈم نور جہاں کی، وہ تو اپنے پاس بٹھانا، کھانا کھلانا، اپنے کپڑوں سے کہنا جاؤ جو جو چاہیے لے لو، وہ تو بادشاہ، اور کہتی تھی بس کام کرو میرے سامنے۔ جی اب آپ کے مطلب اوقات کیا ہیں جیسے کام کرنے کے؟ بابا صبح 5 بجے اٹھتی ہوں، پہلے تو وہی آئی کرتی ہوں، ادھر دباتی ہوں ادھر دباتی ہوں، پھر اٹھ کے باتھ روم جاتی ہوں، پھر اللہ کا نماز کر لے کے بیٹھتی ہوں، پھر میرے پاس جو نوکر اللہ ان کا بھلا کرے، میرے ڈرائیور بھی بہت سب بڑے اچھے ہیں، وہ میں بیٹھ کے پھر چائے پیتی جاتی ہوں، اللہ کو یاد کرتی ہوں۔ بیٹی میری 5:45 بجے اپنے اسکول چلی جاتی، امریکن اسکول، پھر شام کو 5 بجے تک کام ہوتا ہے، کام کاج کر کے گھر آتی ہوں، پھر بس آپ بچے کو آئے گئے، رشتہ دار آئے، بات چیت کی، ٹیلی ویژن دیکھا، تھوڑا اللہ کیا، پھر مجھے رضائیاں بنانے کا بہت شوق ہے، پیچ ورک، وہ بیٹھ کے بناتی ہوں، جب نیند آتی ہے سو جاتی ہوں۔ ٹی وی وغیرہ دیکھتی ہیں؟ میں دیکھتی ہوں۔ کوئی خاص چینل؟ نہیں ایسا کوئی خاص نہیں۔ اچھا یہ فلم میوزیم بھی تو آتا ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہے نا، فلم میوزیم میں تو پاکستانی فلمیں آتی ہیں، تو اس میں کبھی؟ اتنا مجھے وہ شوق نہیں، میں یہ ہسٹری چینل دیکھتی ہوں، ویسے ہی بس، اتنی زیادہ کسی چیز کی خاص نہیں کہ یہ چیز ہونی ہی چاہیے، وہ والا نہیں ہے۔ اچھا آپ نے میرے کلیکشن میں سے کچھ تصاویر دیکھی اپنی فلموں کی پرانی یادیں، تو اس کو کیسا لگا آپ کو یہ تصویریں دیکھ؟ پرانا زمانہ یاد آیا، کیسے اٹھتے تھے، سردی بہت لگتی تھی، کراچی کے لوگ تھے، پھر میک اپ کرتے تھے اتنی دیر بیٹھ کر، پھر بس روز اللہ سے آ کے منہ ہاتھ دھو کے نہا کے رات کو بیٹھ کے پھر دعا کرتی تھی کہ اللہ میاں کل بھی کوئی اچھا کام دینا کہ گھر کا خرچہ چلے۔ اچھا تو مطلب ان فلموں سے تصویریں دیکھ کے یادیں تازہ ہو گئی؟ کچھ لوگ بہت اچھے تھے فلم کی دنیا میں، بہت ہی بھلے لوگ، مطلب اچھا وقت گزرا آپ کا، یہ بات ہے۔ چلو میں کتنا دل سے دعا کرتی ہوں۔ یہ نئی آرٹسٹ جو ہیں جس میں سائمہ ہے، ریما ہے، میں نے ان کے لیے سنا کہ لوگوں کے لیے کتنا فائدہ کرتی ہے، دکھ میں مدد کرتی ہیں، اپنے پورے خاندان کو سنبھالتی ہے، اس لیے اس وجہ سے مطلب یہ کہ آپ کو خوشی ہوتی ہے ان کا جو سب سنتی ہیں، ان کا نام سنتی ہوں تو میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں۔ اب بڈھی ہو گئی ہوں، اللہ میاں میری کچھ سن بھی لیتا۔ صحیح بات ہے، نہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ اتنے اچھے خیالات جذبات ان کے لیے رکھتی ہیں۔
नाच के दौर में कौन याद करता है किसी को? और जो मेरा जो वर्ल्ड के अंदर जितना नाम हुआ है वो सारा नईम ताहिर की वजह से हुआ। अच्छा। नईम मैडम नूरजान ने किया और बाकी मेरा काम नईम ताहिर ने। नईम ताहिर। तुमने दबाया ये रक्स की तारीफ, रक्स क्या है और रक्स की तारीफ कीजिए। यह है ना कि अगर आपको शौक लग जाए, एक छोटे से बच्चे को आप खड़ा करें तो वो ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन करेगा, वो अपनी एक धुनी सी आ जाती, मस्त हो जाता। रक्स का ऐसे थोड़ी है कि जरूरी मास्टर ने मारा तो करेंगे, नहीं, उनका मूड है तो वो करके दिखाएंगे जो आपने कभी सोचा ना। डांस टीचर भी सर पकड़ कर बैठ जाती है कि आज नहीं समझ आ रही, किसी दिन क्या से क्या बन जाता। ये बताएं कि जो आजकल के जो डांसेस हो रहे हैं फिल्मों में, जो आजकल रकूस चल रहे हैं, इतनी अदाकारें आ रही हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं, आज और कल की जो रकासें गुजर चुकी हैं, जो काम कल का गुजर चुका है, उसमें तो क्या मुआवजा? आजकल वाली भी बड़ी हिम्मत वाली है कि वो आजकल के डांस पूरे उतरती तो है ना, उनको पूरा तो उतरती हैं, वो तो अपना खूब हिम्मत लगाती है, चाहे वो इंडिया को देखती है, चाहे वो बर्मा को देखती है, चाहे किसी को देखती है, वो इतनी हिम्मत वाली है। मैंने तो सुना कि बड़ी गरीबों को मदद भी करती है। हाँ, ये तो मैंने भी सुना, और मैंने सुना बहुत सी लोगों की, और किसी का घर तो मैं जानती हूँ, उधर से मैं क्योंकि गुजरती हूँ, मैं उनके लिए भी दुआएं मांगती हूँ, या अल्लाह इसको कामयाब कर, या अल्लाह इसको कामयाब कर। कुछ अच्छी भी हैं, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ये सब, पता नहीं दिल से कितनी सखी दिल हो। मैंने सुना कुछ आर्टिस्टों का कि बड़ी रहम दिल और अच्छी लड़कियां, अल्लाह उनको और तरक्की दी। कभी किसी का डांस? अरे बाबा, अब मैं बुद्धि हो गई, अब क्या आपका? मेरी वो लड़की बहुत अच्छी लगती है, साइमा। और रीमा के बारे में क्या? बहुत अच्छी लगती है। रीमा का कोई डांस देखने का इत्तेफाक हुआ? नहीं, इत्तेफाक नहीं हुआ, उसकी बातें सुनती हूँ उसके पीछे तो मुझे बहुत प्यारी लगी। वो भी, रीमा भी, वो लोग बड़ी अच्छी, उन लोगों की दुआ भी करती हूँ कि जा अल्लाह तेरा बेड़ा पार कर। एमी में वैसे अब तक आप एक टीचिंग करती हैं स्कूल में, और इस दौर में पूरा गुजारने के बाद आपके क्या ख्यालात और क्या सोचती हैं? कोई ऐसी ख्वाहिश है कि जो नहीं पूरी हुई, या कोई क्या एहसास है आपको? इस सारी ख्वाहिशें पूरी की, घर भी दे दिया, गाड़ियां भी दे दी, कमाते भी हूँ, खाते भी हूँ, पीते भी हूँ, अपने हाथ से किसी गरीब को भी कुछ दे देती हूँ। अब ये ख्वाहिश है कि अल्लाह मियां आखिरत झटपट उठा लेना, बीमार ना करना, अल्लाह किसी का मोहताज आपको ना करे। जिंदगी का कोई नाकाबिले फरामोश वाकया? नहीं, मेरे साथ कोई मेरे साथ ज्यादती नहीं हुई दुनिया में। कोई ऐसा वाकया जो कभी आप भुला ही ना सको? कोई हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा तो जरूर होता है कि वो कोई अच्छी बात भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। मुझे कुछ याद नहीं, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा अपने मगज पे बोझ नहीं देती, मुझे याद नहीं है। बस मैं ये है कि मुझे अल्लाह ने कभी मायूस नहीं किया, कभी नहीं, सब कुछ अच्छा है। अच्छा, आपने एक टाइम गुजार दिया और कोई नाक़िल फहमी कोई अरमान नहीं रह गया। हाय, मैंने सारा दुनिया भी देखा, घूमा, खाया, खरीदा, सब कुछ किया। जब किसी को चाहे कल के लिए 2000 ना हो, आज किसी को दे देना। हाँ, अल्लाह ने बहुत अच्छा किया। आपकी नए आने वाले जो हमारे क्लासिकल डांसर हैं, उनके लिए कोई पैगाम दे, जो आपकी बात नहीं, आप जो नए जो स्टूडेंट है, जो कथक सीखना चाहते हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। They are not very serious. अच्छा। You see, they come, but they are not very serious. They come, go आंटी जरूर सीखना, ना, 1 महीने में। मैं कहते दीवाने तो नहीं हो गए, कई अरसे लगते हैं, रियाज करो, सीखो। और 2-4 बच्चियों को तो मैंने इतना परफेक्ट बनाया था, बड़ी अमीर हैं, जिन बाप की बड़ी फैक्ट्रियां, मगर जरा सी वो बड़ी हुई, फिर पढ़ने लिखने बाहर चली गई, सब कुछ। वो अपना इसको प्रोफेशन नहीं बनाना चाहती। फिर किसी की शादी होगी, 2 बच्चों की माँ है, वो इतनी बेहतरीन लड़की वो। फिर एक और है, उसकी कराची में शादी हो गई, फिर एक और अमेरिका चली गई। वो बच्चियां फिर अपने और मैं भी चाहती हूँ मेरे पास कोई बच्ची को लेकर आए कि बस इसको जल्दी बड़ी कर दो, तो मैं उसकी माँ का कलेजा खा जाती हूँ कि मैं पैसे देती हूँ, तू इसको कंप्यूटर सिखा, तो तुझे इसकी कमाई खाने को क्या शौक चल रहा है, इसको बड़ी तो होने दे, इसको कमाने सीखने तो दे कोई काम। मगर मैं इस रक में नहीं हूँ कि वर्ग लाऊं, झूठे बच्चों को इधर की तरफ लाऊं। एक आखिरी सवाल आपसे, कि आपके जैसे आप घंटाबंद शागिर्द थी, ऐसे आपके कोई शागिर्द हैं? कितने बनाए आपने? नहीं, बहुत से शागिर्द मेरे हैं जो मुझे मिलने आते रहते हैं, ईद बरात मिलते हैं, झूलते हैं। मैं ही उनको, हमारा उल्टा हिसाब है, मैं ही उनको 5 रुपया दे दूं, अपनी तरफ से पैसे दे दूं, शादी ब्याह पे दे दूं,
میں نے بچوں سے نہیں میں کچھ لیتی کبھی، مگر گنڈا باندھا ہوا شاگرد میں نے کوئی نہیں بنایا. کوئی بھی نہیں بنا. میں نے میرے پاس آپ دیکھیں نا 27 سال سے اسکولوں میں کام کرتی ہوں، ہزاروں بچے میرے ہاتھ سیکھ سیکھ کے آگے گئے. وہ پھر آتی ہیں آنٹی یہ 2 بچے میرے، ہے تیری کب شاید آنٹی میں کنیٹ کالج میں سیکھتی تھی، دیکھو یہ بیٹی میری، آنٹی میں آپ کے پاس حسینہ میں سیکھی، یہ دیکھو 2 بچے میرے. اس طرح بچے ملتے ہیں سیکھتے جاتے ہیں، آگے بڑھتے جاتے ہیں. تو آپ نے کبھی کوئی اکیڈمی کا نہیں سوچا کہ میں اکیڈمی کھولوں، اس میں یہ کلاس اتنا چلتا ہے. تو جیسے ایک ڈانسر ہوتی ہیں، کوئی بھی آرٹسٹ ہو، چاہے وہ کلاسیکل ہو، چاہے وہ کسی فیلڈ میں، اس کا کوئی نہ کوئی جو ایسا ہوتا ہے جس سے وہ متاثر ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ کسی ملک کی ایکٹریس ہو، چاہے وہ کوئی ڈانسر ہو، کسی بھی. اکثر ہم نے سوال کیا ہے، میں نے خاص طور پہ رقص کے حوالے سے، تو کسی نہ کسی کا نام ضرور لیتے. تو آپ کسی سے متاثر تھیں؟ ایک دفعہ ہم لاہور رہتے تھے تو جو شانو اسٹوڈیو والے شوکت حسین صاحب تھے، وہ اللہ ان کو جنت دے، فوت ہو گیا. ہماری باجی جو ہیں یاسمین باجی، وہ ہماری بہنوں سے بھی زیادہ ہیں، اب بھی ہماری اتنی قدر کرتی، اتنا ہمیں پوچھتی ہیں جتنا اور کوئی نہیں پوچھتا. تو وہ کہیں ہمارے گھر کے قریب رہتی تھی. شوکت صاحب سے ابھی شادی ہوئی نہیں تھی ان کی، تو پھر جب شوکت صاحب سے شادی ہوگی وہ لوگ آنے لگے ہمارے گھر، تو وہ ستارہ دیوی کو ہمارے گھر لائے تھے. وہ آئی تھی انڈیا سے. ان کو دیکھ کے میں اس نے بھی کہا کہ بس بیٹا تم کتھک کے اوپر ہر وقت لگی رہو. پھر تو بس وہ تو ماسٹر اتنی کتھک کی ہے، وہ تو خود تھی کیا سے کیا. تو وہ جو کتھک ناچنا تھا تو مجھے ایک میرے استاد نے دائرہ بنا کے دیا تھا، بھائی اسی کے اندر 9 چکر کرو، پھر کہتے تھے اسی کے اندر 21 چکر کرو، پھر کہتے تھے اسی کے اندر 27 چکر کرو. تو پھر میں شوق بڑھتا کیا تھا، بس بیٹا پھر اسی سے ہمارا کھانا پینا بھی چلتا رہا، دال روٹی بھی، اور بہت عزت کمائی. عزت وقت میں اچھا کام کیا، ریسپیکٹیبل. کہتے تھے ضیاء الحق کے ٹائم میں تو وہ کوڑے پڑیں گے، یہ کوئی بھی نہیں. مجھے عزت آبرو سے میرے پاس 20 جاب تھے اس وقت بھی، میں عزت آبرو سے اپنا کام کر کے آ گئی. طریقے سے اپنا چاہیے. ہاں، پھر میں نے یہ گھر بنایا، پھر میں نے اور جگہ یہ وہ سب جو کچھ کرنا تھا. اب میں ذرا اتنا پہلے 21 جگہ، 20 جگہ، 14 جگہ تو ضرور کلاس لے کے آتی تھی. پھر اب میرے میں اتنی ہمت نہیں، اب میں ذرا تھوڑا کم کیا، اور ذرا وقت بھی ذرا اور ہے کہ مولویوں کے دائرے میں اب بھی اللہ سے مانگتے کہ اللہ میاں تو مجھے نیکوں میں شامل کر. مگر اب یہ تو نہیں میں کر سکتی نا کہ صابن بنا کے بیچنے لگ جاؤں. جو مجھے آتا ہے وہ یہی ہے، جیسے ایک موچی کا کام ہے، درزی کا کام، ویسے یہ میرا کام، یہ میری روزی ہے. اللہ نے مجھے یہ روزی دی ہے، مگر میں چاہتی ہوں پروردگار مجھے اتنی ہمت دے، میں غریبوں کی بہت ساری مدد کروں، اپنا کوئی ادارہ بناؤں، غریبوں کو مدد کروں. اس ہمت والی بنا دے پروردگار. اب بھی میرا دل تو میرے پاس ہو یا نہ ہو بٹوے میں کوئی آ جائے تو میں اپنے آپ کو روک نہیں سکتی، بس اسی وقت. اللہ تعالیٰ